یہ تو اسماء جب منفرد استعمال ہو رہے ہیں، انڈیویجول استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ اسماء مرکب اضافی میں استعمال ہوں گے، بات ہو رہی ہے مرکب اضافی کی، تو ان اسماء کا اعراب ایک مختلف طریقے سے ظاہر کیا جائے گا. یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوں گے تو حالت رفع میں ابن کو ابو لکھا جائے گا، ابو. حالت نصب میں ابا، قالو یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. اور حالت جر میں لکھا جائے گا اس کو ابی. ابن جب کسی مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو ابو، ابا، ابی. ٹھیک، مضاف بن کر آئیں گے یا مضاف الیہ بن کر آئیں گے تو پھر جو ریکوائرڈ اس کی حالت ہے وہ استعمال ہوگی. یعنی کسی کنسٹرکشن میں استعمال ہوں گے مرکب اضافی میں تو ان کا اعراب اس طریقے سے ہم ظاہر کریں گے. ورنہ نارملی اگر ہم اسے انڈیویجلی دیکھنا چاہیں گے تو وہ ابن، ابن اور ابن اسی طرح نارمل طریقے سے ان کا اعراب ظاہر ہوگا. اسی طرح مجھے امید ہے کہ آپ اخن کا اعراب ان تین صورتوں میں ظاہر کر سکتے ہیں. ہاں جی، اخن کیا بنے گا؟ اخو. حالت نصب اخا، حالت جر اخی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے پوچھا انا کا لانتا یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالا انا یوسف و ھذا اخی. ٹھیک ہے، تو وہاں اخی ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے. تو اخو، اخا، اخی، ابو، ابا، ابی. جب ہم باپ اور بھائی کو کسی مرکب اضافی ترکیب میں استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کا اعراب ہم اس طریقے سے ظاہر کریں گے. ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زید کا باپ، باپ آپ کا مضاف ہے اور زید آپ کا مضاف الیہ ہے، تعین ہو گیا. باپ کی عربی ہمیں پتہ ہے ابن ہوتی ہے، ابھی ویکیبلری میں لکھ رہا ہوں ابن، اور زید کی عربی زیدن. اب ابن کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے؟ مضاف کی جگہ پر. اب اس کو میں ابن نہیں استعمال کروں گا کہ صرف تنوین ہٹا دوں اور ابو لکھ دوں، نہیں، مجھے یہ شکل لکھنی پڑے گی کیونکہ ہم ہر کنسٹرکشن حالت رفع میں بنا رہے ہیں. تو میں ابو لکھوں گا اس کو، اور زید میرا مضاف الیہ ہے، یہ حالت جر میں چلا جائے گا. ابو زیدن، زید کا باپ. اب اس طرح کی جتنی کنسٹرکشنز ہیں یہ آپ تازہ کر لیں. ابو لہبن، ٹھیک، ابو ترابن، ابو حامدن، یہ کنسٹرکشنز جو بھی ہیں، ابو بکرن، یہ ساری کنسٹرکشن مرکب اضافی ہی استعمال ہوتی ہیں. تو ابو زیدن، زید کا باپ، اور اگر زید کا بھائی ہو تو اب ڈائریکٹ میں بنا رہا ہوں اخو زیدن. کلیئر ہوگی جی بات؟ میں نے آپ سے بات کی ہے 6 اسماء کی، 6 میں سے 4 کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا. ان 4 میں سے 2 جو بالکل سادہ سے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک لفظ اور ہے، وہ بھی آپ قرآن مجید میں بہت دفعہ پڑھ چکے. زو، والا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے، ذل جلال. زو جب یہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے تو زا بن جاتا ہے، یا ذل جلال والاکرام. اور جب یہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے زی بن جاتا ہے، ذل جلال والاکرام. تینوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. زو، زا، زی. والا، مال والا، زو مالن، ٹھیک. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے والا کے معنی میں. ایک لفظ اور ہے، چوتھا، جو بہت کم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے.
منہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فمن. یہ آپ کا جو ماؤتھ ہے منہ, اس کے لیے فمن. یہ جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا, مرکب اضافی میں استعمال ہوگا. فو فا فی, فو فا فی. ان میں آپ نے اتنا زیادہ غور نہیں کرنا, توجہ نہیں دینی, بس نوٹ کر لیں. آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. قرآن مجید پڑھتے ہیں جب آپ کو عربی کی کچھ سمجھ آنے لگ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کہیں نوٹ کیا ہوا آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. فو فا فی بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن مجید پہ. زو زا زی آپ نے دیکھا ہوا ہے, لیکن یہ ابو اخو یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کلن ورڈ کے بارے میں بتایا. کلن انڈیویجلی استعمال ہوگا تو کلن کلن کلن, و کلن وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا. حالت نصب میں استعمال ہوا سورۃ الحدید میں وہ لفظ. جب انڈیویجلی استعمال ہوگا تو کلن کلن کلن, لیکن جب ہم اس ترکیب میں دیکھیں گے اسے کہ ہر چیز, ہر مسلمان, ہر کتاب, تو وہ کنسٹرکشن ہم عربی کنسٹرکشن مرکب اضافی ہی مانیں گے. ٹھیک ہے. ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر کنسٹرکشن جو اردو میں مرکب اضافی استعمال ہو عربی میں بھی مرکب اضافی ہی استعمال ہو. ٹھیک. لیکن یہ ترجمہ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا, تو بزرگوں نے جو ترجمے کیے ہیں اس میں آپ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کس بزرگ نے ہمارے عربی گرامر کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں انہوں نے یہ سمجھ کے کیے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو عربی گرامر نہیں آتی, اس لیے انہوں نے بات سمجھانے پر زور دیا. اس میں آپ کو لازمی نہیں کہ ہر ترکیب جو ہے وہ اسی طریقے سے ملے گی کہ یہ مرکب اضافی ہے تو اس کا کا کہ یہ ساتھ ہی ترجمہ ہو, لازمی نہیں ہے. ٹھیک. لیکن آپ کو سمجھ میں ضرور ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے, مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے, یا کوئی اور کنسٹرکشن ہے. اس میں ابن کی اور اخن کی جمع میں آپ کو بتاتا ہوں, بلکہ ان دو اسماء کا میں آپ کو مثنیٰ بھی لکھوا دیتا ہوں اور ان کی جمع بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ پورا ہمارا چارٹ کلیئر ہو جائے. ابن, 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 یہ واحد اسم ہے. جب مثنیٰ بنے گا ابوانی, اس کا مثنیٰ ابوانی بنتا ہے, اور حالت نصب اور جر ابوینی, ابوینی. وہ دیکھیں آنی اور عینی وہ اپنی جگہ موجود ہے. مثنیٰ ایسا قاعدہ ہے یعنی جس کا ایکسیپشن ابھی تک سامنے نہیں آیا. ابن سے ابوانی, ابوینی, ابوینی. اور ان کی جمع افعالن کے وزن پہ آتی ہے. آباؤن, کل ان کان آباؤکم, ٹھیک ہے, تمہارے باپ. آباؤن, اب اس کی حالت نصب اگر آپ مجھے امید ہے خود لکھیں گے, تنوین آ رہی ہے آباءن, اور حالت جر آبائن. میں نے حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف نہیں ڈالا. یہ پچھلی بات ذہن میں ضرور آپ کے آگے ہوگی کہ منصرف اسماء جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہوتا ہے قاعدہ, اور قاعدے کا ایکسیپشن نمبر 2 کہ جو اسماء حمزہ پر ختم ہو, حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو ان کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ تھا جی ابن, اس کا مثنیٰ, اس کی جمع. اخن کو بھی سمجھ لیں. اخوانی, اخوینی. حالت نصب اور جر میں ایک ہی بنتی ہے مثنیٰ, اس لیے میں نے وہ ایک جگہ پہ لکھ دیا. اخوانی اور اخوینی. اخن کی جمع قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہے, اور 2 جمع بنتی ہیں اخن کی, اور دونوں کی دونوں جمع مکسر ہے. ایک بنتی ہے اخوانن,
اخوان. اور دوسری بنتی ہے اخوتن.